کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت کرنا، کوشش کرنا ہمارے ذمے ہے، کامیاب کرنا اللہ کے ذمے ہے۔ بس یہ معاملہ، یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ کا غیروں کے ساتھ ہے۔ جب مسلمان سے اللہ کا وعدہ کائنات پر نہیں، تو پھر مسلمان کائنات کی شکلیں بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ مسلمان کائنات بنا کر اللہ سے امید کیوں کرتا ہے؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں دکان کرو اللہ سے امید رکھو، زمیندارہ کرو اللہ سے غلے کی امید رکھو، دوا کھاؤ اللہ سے شفا کی امید رکھو، ملازمت کرو اللہ سے تنخواہ ملنے کی امید کرو۔ لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے ہندوستان، جی ہاں کتنے لاکھوں ملازمین ملکوں سے واپس کر دیے گئے، لاکھوں کی تعداد، جاؤ واپس۔ کیوں بھائی؟ ہم ملازمت کرتے ہیں، ہمیں تنخواہ دو کہ نہیں، تنخواہ دینے کو نہیں ہے، واپس جاؤ۔ میں کیا بتاؤں، مسلمان اسباب بدلتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر اسباب میں کامیابی کا وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب کیوں تبدیل کرتے؟ لوگ اپنے اسباب تبدیل کیوں کرتے؟ آپ دیکھیں تو صحیح، تجارت میں ناکام ہوتے گئے یہاں تک کہ طے کر لیا کہ اب تجارت کرنی نہیں، ملازمت کرنی ہے۔ جی ہاں، زمیندارے میں ناکام ہوتے گئے پھر یہ طے کیا کہ نہیں اب زمیندارہ کرنا ہی نہیں ہے، اب تو تجارت کرنی ہے۔ جی ہاں، میں سوچتا ہوں کہ اگر سبب پر وعدہ ہوئے تو لوگ دوائیں کیوں بدل لیتے ہیں؟ دوائیں کیوں تبدیل کرتے ہیں؟ لوگ دوائیں تبدیل کیوں کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بدل دیتے ہیں، دوائیں بدل دیتے ہیں۔ دیکھو دوستو عزیزو، ہم صاحب فرماتے تھے اسباب میں کامیابی کا نظر آنا کامیابی کا دھوکہ ہے۔ اس بات کو بہت غور سے توجہ سے سمجھنا پڑے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سب کے ساتھ اللہ کی چاہت لگی ہوئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے غیر کی چاہت کا انکار فرما دیا کہ جتنا بھی اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ تعالی کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہے ہیں، یا اللہ تعالی کی چاہت کو اسباب میں تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالی کی چاہت اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی، ملائکہ سے لے کر کائنات کی سب سے کمزور ترین مخلوق میں بھی چاہت نہیں ہے، یعنی جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں، جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اس زمانے میں مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ وہ اللہ کے غیر میں اللہ کی چاہت کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے صاف انکار فرما دیا کہ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کے چاہنے سے کچھ نہ ہوگا جب تک اللہ نہ چاہیں۔ اگر نبی بھی یہ کہیں کہ میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ اگر نبی یہ کہیں میں یہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ کو انبیاء کا یہ کہنا بھی پسند نہیں ہے۔ توجہ سے بات سننا، اس زمانے میں تھوڑے سے اسباب، مادی اسباب ہوں یا مالی اسباب ہوں، جن کے ہاتھوں میں نظر آتے ہیں، مسلمان کہتا ہے ان سے ہو رہا ہے اور یہی کر رہے ہیں اور یہی کریں گے۔ جن کے ہاتھوں میں تھوڑا سا مال، تھوڑے سے اسباب، مسلمان دیکھتا ہے فوراً یہ کہہ بیٹھتا ہے اگر یہ چاہیں گے تو ہو جائے گا۔ مسلمان پریشان اس لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اللہ کے غیر میں تلاش کر رہا ہے، حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے، اسباب کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کی چاہت اس کے احکام کے ساتھ ہے۔ اس کا ہر زمانے میں یہ وعدہ ہے کہ تم میری چاہت کو پورا کر دو تو میں تمہاری چاہتیں ساری پوری کر دوں گا۔ لیکن جب مسلمان اللہ کے غیر میں اپنی چاہت کو تلاش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت مسلمان کی چاہت کے خلاف فیصلے فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات پسند نہیں کہ نبی یہ کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے۔ سنو غور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے، ذوالقرنین کون ہیں، روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے؟ آپ کو ان سوالات کا جواب معلوم نہیں تھا، آپ نے فرمایا میں کل بتلا دوں گا۔ میری بات توجہ سننا، اس زمانے میں مسلمان جتنا بھی اللہ کا غیر ہے وہ سارا کا سارا مجتمع ہو کر بھی اگر مسلمان سے کوئی وعدہ کر لے تو مسلمان کو چاہیے کہ اس وعدے پر امید نہ کریں۔ جتنا اللہ کا غیر ہے اگر وہ سب کا سب جمع ہو جائے اور سب جمع ہو کر مسلمان سے کوئی وعدہ کریں تو مسلمان کو چاہیے کہ ان کے وعدے پر امید نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ
جتنا اللہ کا غیر ہے وہ محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے کی امید کرنا بیکار ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے سے پر امید کرنا بیکار ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے محتاج ہے، اور محتاج کے وعدے پہ امید کرنا بیکار ہے۔ جس شخص محتاج ہے اگر وہ تم سے کوئی وعدہ کر لے تو تمہارا دل اندر سے یہ کہے گا کہ جب یہ اپنی حاجت پوری نہیں کر سکتا تو میرے لیے اپنے وعدے کو کیسے پورا کر دے گا۔ جو اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی حاجت کے پورا کرنے میں مجبور ہے، وہ دوسرے کے لیے وعدوں کو پورا کیسے کر دے گا؟ حالانکہ یہ تین سوالات ایسے تھے کہ یہود نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ کو حرص ساری انسانیت کی ہدایت کی، کہ یہ ہمارے 3 سوال کا جواب دے دو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ اللہ کی شان، آپ نے فرمایا کہ ہاں کل بتلاؤں گا، کل بتلاؤں گا۔ فرمایا کل بتلاؤں گا اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں تھا، فرمایا کل بتلاؤں گا۔ روایت میں ہے 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گیا، اللہ تعالی کی طرف سے اس بارے میں کوئی علم، کوئی جواب نہیں آیا۔ ارے سنو توجہ سے بات، 15 دن گزر گئے یا 1 مہینہ گزر گیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حالانکہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیں تو ہم آپ کا نبی مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کل بتلاؤں گا۔ خیال یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالی سے پوچھ کر بتائیں کہ ان 3 سوال کے جوابات کیا ہیں۔ 15 دن گزر گئے یا مہینہ گزر گیا، روایت میں ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ تعالی نے اس پر تنبیہ کی کہ آپ نے یہ کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ آپ نے کیوں کہا میں کل بتلاؤں گا؟ یہ کیوں نہیں کہا اگر اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ یہ کیوں نہ کہا اللہ چاہے گا تو بتلا دوں گا؟ 15 دن کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یہ وحی آئی کہ نبی جی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی ہرگز یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، یہ کام میں کر دوں گا، کبھی مت کہنا جب تک آپ انشاءاللہ نہ کہہ لیں۔ دیکھو تو صحیح، اتنی سی بات پر بھی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں کل کر دوں گا اور ذہن میں یہ ہے کہ میں نہیں کروں گا، جبرائیل سے کہوں گا اللہ سے پوچھ کر بتلا دیں، لیکن آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ حکم یہ آیا آئندہ کبھی بھی کسی معمولی سے معمولی چیز کے بارے میں لا تقولن لشیء، شیء کہتے ہیں حقیر چیز کو، معمولی چیز کو۔ اللہ نے فرمایا لا تقولن لشیء، کسی معمولی بات کے بارے میں بھی کبھی یہ مت کہنا یہ کام میں کر دوں گا، الا یشاء اللہ، جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں۔ کبھی مت کہنا یہ کام میں کل کر دوں گا جب تک آپ اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہ کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر قسم کے اسباب دیے، ہر قسم کی مخلوق پر اختیار دے دیا، جنات بھی تابع، شیاطین بھی تابع، ہوا بھی تابع، دریا بھی تابع، سارے پرندے چرندے سب تابع، جس سے جو چاہتے تھے اللہ کی مخلوق میں سے، جس سے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے، جسے جو چاہتے تھے وہ کام لیتے تھے۔ خیال یہ ہوا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے تو پھر مجھے چاہیے کہ یہ صلاحیتیں اللہ کے دین کے تقاضوں پر لگیں۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خیر کا ارادہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں خیر کے ارادے میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، خیر کے کام میں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خیر کا ارادہ کیا، وہ یہ کہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کی محنت کے لیے تیار کیے۔ ارادہ کیا اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد گھڑ سوار جو اللہ کے دین کی صرف محنت کریں، یہ اپنی اولاد میں سے تیار کروں۔ اس ارادے سے 100 بیویوں سے صحبت کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ اللہ تعالی ہر بیوی سے ایک بیٹا عطا فرمائے، اور یہ 100 کے 100 بیٹے یہ اللہ کے راستے کے مجاہد، اللہ کے راستے گھڑ سوار بنے، اعلیٰ نسل کی بیویاں۔ اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جب اللہ نے مجھے اسباب دے دیے تو گویا اللہ تعالی نے میرے کام کا ہونا طے کر دیا۔ سنو توجہ سے بات، لوگ اسباب کے مہیا ہونے کو کامیابی سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں جن کے پاس اسباب نہیں وہ ناکام ہیں، اور جن کے پاس اسباب ہیں وہ کامیاب ہیں۔ میں سچی بتاؤں، اس زمانے میں مسلمان جتنا مایوس ہو رہا صرف اس لیے کہ اسباب غیروں کے ہاتھ میں دیکھ کر یوں سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ جس قسم کے لوگوں کے پاس بھی جیسے اسباب دیکھتا ہے یوں سمجھ لیتا ہے بس یہ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ پھر یہ اپنی کامیابی کے لیے ان لوگوں سے ان اسباب کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنو تو صحیح کیسی عجیب بات ہے۔ پہلے مسلمان نے یہ غلطی کی کہ اس نے یہ سمجھا
کہ اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے، اسباب کا مہیا ہونا کامیابی ہے۔ پہلے غلط